محرم الحرام کی آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، بینرز اور پوسٹر آویزاں کرنے پر پابندی یقینی بنانے کا حکم، سیف سٹی اتھارٹی کو خراب کیمرے ٹھیک کرانے کی ہدایات، وال چاکنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفت میں لانے کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کو نفرت، تعصب اور تفرقہ بازی سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ عاشورہ جلوسوں اور مجالس کے دوران بجلی بند نہیں ہونی چاہیے، تمام اضلاع میں پبلک کمیٹیوں کو فعال اور پوری طرح متحرک کیا جائے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس، بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت خارج، جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کل درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے 15 جنوری کو درخواستیں دائر کی تھیں۔ ٹاؤن ہال میں لاری اڈے کی نیلامی کے دوران ٹھیکیداروں کا واک آؤٹ، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے 16% ٹیکس عائد کرنے پر ٹھیکیدار واک آؤٹ کر گئے۔ ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا کے مطابق ٹھیکیداروں کو ایس او پیز کے مطابق 16% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ لاری اڈے کی نیلامی اب 6 جولائی کو دوبارہ کی جائے گی۔ پنجاب کا بجٹ زیرو ٹیکس ہے، صوبے میں جاری منصوبے مکمل ہو رہے ہیں، مریم نواز کی حکومت میں دن رات کام ہو رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پنجاب اسمبلی میں تقریر، بولیں ہم نے بجٹ کو عوام کی امنگوں کے ساتھ جوڑا ہے، حکومت میں آئے تو ہمیں ڈیفالٹ ہوتا پاکستان ملا، پنجاب کے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس میں ایم پی اے بلال یامین کی گھڑی غائب ہونے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بلال یامین نے شواہد نہ ملنے پر اعجاز شفیع سے ایوان میں معافی مانگ لی۔ بلال یامین کا کہنا تھا، میں نے دوستوں کے ہمراہ اس دن کی ویڈیو دیکھی، مجھے اعجاز شفیع کے خلاف ثبوت نہیں ملا، شاید میری اس گھڑی سے انسیت تھی جو میں اعجاز شفیع کا نام لیا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 63 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سے ایڈیشنل سیشن جج ظہیر احمد، ایڈیشنل سیشن جج محمد سعید شامل، ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل، ایڈیشنل سیشن محمد زبیر غوری بھی شامل۔ لاہور سے ایڈیشنل سیشن جج افتخار حسین، ایڈیشنل سیشن جج عابد علی شامل۔ تبدیل ہونے والوں میں لاہور سے ایڈیشنل سیشن جج شکیل احمد، ایڈیشنل سیشن جج سائمہ حسین شامل۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تبدیل ہونے والوں میں شامل۔ ایڈیشنل سیکریٹری وزیر اعلیٰ آفس محمد عثمان تنویر کا تبادلہ، ہیڈ کرائم سرویلنس یونٹ وزیر اعلیٰ آفس تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہبس کی کیفیت نے مستقل بنیادوں پر شہریوں کا امتحان لینے کی ٹھان لی۔ ہبس کی بڑھتی شدت مانسون کی آمد قریب آنے کا اندیا دے رہی ہے۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی آمد متوقع ہے۔ بادلوں کا نیا سلسلہ ممکنہ طور پر اچھی بارشوں کا باعث بنے گا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کا اعلان، خلیجی ممالک کے لیے پی آئی اے کا فضائی آپریشن بحال۔ لاہور سے مدینہ کی پرواز پی کے 713 7 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ اسلام آباد سے دمام کی پرواز پی کے 245 15 گھنٹے تاخیر کے بعد روانہ۔ خطے میں جنگی صورتحال کے باعث پی آئی اے کا خلیجی ممالک کے لیے فضائی آپریشن متاثر ہوا تھا۔ پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹس کی تنصیب میں بڑی پیش رفت، جرمن ماہرین کا دورہ پاکستان، ای گیٹس کا بنیادی ڈیزائن فائنل کر لیا گیا۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر ای گیٹ کی تنصیب ہوگی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ای گیٹس تنصیب کے بعد مسافر خودکار نظام کے تحت برق رفتاری سے امیگریشن مراحل طے کر سکیں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے ڈیزاسٹر رسپانس سروسز پاکستان اینڈ امریکہ کے سی ای او کی ملاقات، آرگنائزیشن کے پاکستان میں جاری مختلف پروجیکٹس پر بات چیت۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول موجود ہے۔ گورنر پنجاب سے راولپنڈی اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر تبادلہ خیال۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے پارٹی ورکرز کو اہم ہدایات بھی دیں، بولے اپنے گلے شکوے دور کر کے عوام کی خدمت کا مشن جاری رکھیں، وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنیں گے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں انفراسٹرکچر، شپنگ اور دیگر معاملات بہتر ہوئے۔
پاکستان میں انرجی کی لاگت 16 سینٹ سے 9 سینٹ ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر پیٹرون ان چیف ڈاکٹر گوہر اعجاز کا خطاب، کہا وقت کا تقاضا ہے چین کے ساتھ مل کر پاکستانی ایکسپورٹ کو نئی بلندیوں پر لے جائیں۔ پاکستان کے پاس خطے میں سب سے سستی افرادی قوت ہے۔ پاکستان اور چین جوائنٹ وینچر کے ذریعے اگلے 5 سالوں میں $100 بلین کی ایکسپورٹ شیئر کریں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے احساس میں لاہور ہائی کورٹ میں چائے کا اہتمام۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس اشتیاق ابراہیم کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے چیف جسٹس پاکستان کا استقبال کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز نے تقریب میں شرکت کی۔ اوور بلنگ کی شکایات کا معاملہ، لیسکو انتظامیہ کی غلط میٹر ریڈنگ کی شکایات ختم کرنے کے لیے اقدام۔ صارفین اپنے میٹر کی ریڈنگ اب خود لے سکیں گے۔ لیسکو کی جانب سے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ اپلیکیشن متعارف کروائی جائے گی۔ چند ہفتوں میں اپلیکیشن کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا۔ پنجاب کی جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے یونیفارم کا مسئلہ حل۔ قیدیوں کو اب سال میں 4 بار وردی ملے گی۔ سیکرٹری داخلہ نے نئے یونیفارم کی منظوری دے دی۔ نئی وردیوں کی خریداری کے لیے محکمہ جیل خانہ جات کو فنڈز بھی جاری کر دیے گئے۔ ویپ اور الیکٹرک سگریٹ پر پابندی ختم کرانے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے 74 ڈیلروں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت ویپ اور الیکٹرک سگریٹ درآمد کرنے کی اجازت دیتی ہے، کسٹمز ڈیوٹی ادا کر کے کاروبار کر رہے ہیں۔ آئین ہر شہری کو کاروبار کرنے کا حق دیتا ہے۔ پنجاب حکومت نے ویپ اور الیکٹرک سگریٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ویپ اور الیکٹرک سگریٹوں کی دکان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات بارے اجلاس۔ لینڈ مینجمنٹ سسٹم، سیٹلمنٹ مینجمنٹ سسٹم اور لینڈ ایکوزیشن سسٹم میں بہتری کا جائزہ لیا گیا۔ SMBR نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ تمام خالی اسامیوں پر مقررہ مدت میں تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ شہریوں کا اعتماد شفافیت سے ہی بحال کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے میونسپل آفیسر سمیت مختلف اسامیوں کے تحریری امتحان کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 50,000 امیدوار تحریری امتحان میں حصہ لے رہے ہیں۔ امتحانات 28 اور 29 جون کو لاہور سمیت پنجاب کی 60 ڈویژنز میں لیے جائیں گے۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے صدر ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ، جس کی قیادت SP صدر ڈاکٹر غیور احمد خان نے کی۔ فلیگ مارچ میں صدر ڈویژن کے تمام DSPs اور SHOs نے حصہ لیا۔ SP صدر کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد عوام میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ ملٹری ٹرائل سے سزا یافتہ مجرم جاوید اکرم کی شناختی کارڈ بلاک ہونے کے خلاف درخواست۔ وفاقی حکومت کے وکیل شکیل پاشا نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار کا شناختی کارڈ نادرا کی جانب سے بلاک نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے نادرا کی رپورٹ کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ اسرائیل امریکہ کا ہر حکم کو مانے گا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی غنڈہ گردی کی انتہا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا تھا ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی قائدین کی کانفرنس جلد لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ غزہ پر جنگ بندی معاہدہ، حماس فلسطینیوں کی استحکامت کی فتح ہے۔